الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ زمین نہیں تھی، اللہ نے اپنے امر کن سے زمین کو بنایا۔ آسمان نہیں تھا، آسمان کو بنایا۔ دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ نے جنات کو بنایا، جنات کو پیدا کیا۔ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے، سینکڑوں سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے، بجتی مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے ان کی بائیں ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، اور پھر اللہ نے دونوں کے ذریعے سے پوری کائنات کو آباد کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہ ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ایک پیٹ سے پیدا ہوتا، ایک بیٹا ایک بیٹی دوسرے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ تو ایک پیٹ والے بیٹا بیٹی آپس میں بھائی بہن کہلاتے، اور دوسرے پیٹ والے بیٹا بیٹی سے نکاح جائز ہوتا۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ بدصورت تھی، حابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو حابیل کے حصے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ تمہارے لیے اس سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں صدقہ نکالو، جس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے یہ لڑکی اس کے حصے میں آئے گی۔ تو قابیل نے غلہ نکالا، یہ ذمہ دارہ کرتا تھا، اور حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کچھ ایک موٹا تازہ دمبا پیش کیا، آگ آئی اور دمبے کو راکھ کر کے چلی گئی، اور قابیل کا صدقہ جو کا تو پڑا رہا۔ اس وقت صدقے کے قبول ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی، آگ جس کے صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ مقبول شمار ہوتا، اور جس کے صدقے کو نہ جلاتی وہ صدقہ غیر مقبول شمار ہوتا۔ تو قابیل اس پہ شرمندہ ہوا، خسیانہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک دفعہ حابیل کو گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھائی کا پتہ کرو۔ قابیل گیا، راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ قابیل نے پوچھا حابیل سے کیا بات ہے، تیرا صدقہ قبول ہو گیا اور میرا صدقہ قبول نہیں ہوا؟ اس پر حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ متقی کا قبول فرماتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ قابیل کو غصہ آیا اور لوہے کی کچھ چیز اس کے ہاتھ میں تھی، دے ماری حابیل کے سر پہ اور حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس سے پہلے بھی دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ حابیل تو
تجھے میں قتل کروں گا، تیرے حصے کی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ حابیل کہتا تھا بھائی تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ حابیل عمر میں چھوٹا تھا، طاقت میں اس سے زیادہ تھا، لیکن آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، بہرحال قتل ہو گیا، پھر زمین میں دفن کر دیا۔ اب قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے تو قتل کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور سب کے گناہوں کو جمع کر کے قابیل کے سر پہ رکھا جائے گا، کیونکہ قتل انسانیت کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارا سلسلہ جاری کیا ہے۔ جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں تو پہلے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر انسانوں سے انسانوں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اب ہر انسان کے نطفے میں مٹی کا اثر ہے، مٹی کا حصہ موجود ہے۔ جس مٹی سے انسان بنا ہے اسی میں مرنے کے بعد آدمی دفن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مٹی کو کیسا اعزاز بخشا کہ اشرف المخلوقات انسان کو اس مٹی سے بنایا۔ انسان پیدا ہو گیا، بن گیا، اب انسان کی قیمت اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو جیسے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ایسے ہی اللہ اس کو مراتب اور مقامات عطا فرمائے گا، اور اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مرتبہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ اعمال، انسان کی قیمت اعمال سے ہے۔ اللہ کے احکامات پورا کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، اس کی قیمت اللہ کے ہاں لگے گی، اللہ کے ہاں مکرم اور مشرف شمار ہوگا۔ جب اس کے اعمال بگڑیں گے تو اس کے اعمال کے بگڑنے پر اللہ کائنات کے حالات بگاڑ دے گا، کائنات کے حالات۔ ذریعہ انسان کو بنائے گا، حالات کا خالق براہ راست اللہ ہے۔ اپنی اس کی قدرت سے حالات بنتے ہیں، اس کے چاہنے سے حالات بگڑتے ہیں، لیکن حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات نیچے آئیں گے، اچھے حالات پر اچھے اعمال پر اچھے حالات، برے اعمال پر برے حالات آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو ظلم زیادتی کا بازار گرم تھا اور لوگ بتوں کو سجدے کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آ کے ان کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ان کو چھوڑو، اللہ کو مانو۔ مکے کے لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 360 بت مل کے جو ہمارے کام بنا رہے ہیں، ایک اللہ ہمارے سارے کام کیسے بنا دے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی۔ تو جو ہی دعوت چلی آپ علیہ السلام کو تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو دعوت چلتے چلتے چل گئی۔ جو لوگ آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھے تو پھر ان کو مکہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جب دعوت چلے گی اپنے زور سے تو جو جہاں جہاں ہے اس کو وہاں ناکامی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے مکے کے لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگے، اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کے بھاگا، واشی بن حرب مکہ چھوڑ کے بھاگا، تو اور بھی جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے تو مکہ کو چھوڑا انہوں نے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی۔ مکے والوں نے پہلے قبول نہیں کیا، مدینے والوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، وہاں سے اللہ نے دین کے پھیلنے کی بنیاد ڈالی۔
پھر اللہ نے مکے کو بھی فتح کر دیا۔ تو اب آپ علیہ السلام کی دعوت چل رہی ہے، جو قبول کر رہے ہیں اللہ ان کو عزت اور سرفرازی عطا فرما رہا ہے، اور جو وہ قبول نہیں کر رہے تو وہ ذلت کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعوت دی، اور دعوت دے کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ مخلوق سے خالق کی طرف، کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، بنانے والے اللہ ہیں، نفع نقصان ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ پاک نفع کی چیز سے نقصان اور نقصان کی چیز سے نفع دینے پر قادر ہے۔ تو مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو یہ مخلوق چاہے گی۔ مال مخلوق ہے، اس سے نفع اللہ کے امر سے ہے۔ عہدہ منصب مخلوق ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، اس کا نفع نقصان اپنا نہیں ہے، اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہے۔ انسان زندگی کیسے گزارے، اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کے ذریعے سے اس تک اپنے احکامات پہنچائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ احکامات پہنچائے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی تھے انہوں نے احکامات پہنچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، جب وہ بڑا ہوتا اس کو دین سکھاتے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب دین پھیلنا شروع ہوا تو بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت علیہ السلام کے آخر زمانے میں کچھ لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگ پریشان ہو گئے، ہم تو ان کے پاس عبادت کرتے تھے بیٹھ کے، اب یہ چلے گئے دنیا سے، اب کیا کریں؟ ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے رہتے اور بیٹھے رہتے۔ شیطان آیا، اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس بزرگ کی تصویر تمہارے سامنے بنا کے رکھ دیتا ہوں اور بیٹھے رہو اور تذکرے کرتے رہو۔ بہت اچھا، تصویر بنا دی تو لوگ اس طرح بیٹھے رہتے وہاں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر شیطان آیا کہ ایسا کرتا ہوں تصویریں زیادہ بنا دیتا ہوں، ہر آدمی تصویر کو گھر لے جائے، وہاں اس کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتا رہے۔ انہوں نے اس کو بھی قبول کیا، تو گھروں میں تصویر لے گئے، ہوتے ہوتے تصویروں سے بت بن گئے۔ جیسے ترقی ہوتی ہے، ترقی کرتے کرتے انہوں نے بت بنا دی ہے۔ یہ پہلی نسل جب ختم ہو گئی، دوسری نسل کے پاس شیطان آیا، تمہارے باپ دادا تو ان بتوں کو پوجتے تھے، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا، تصویر سے۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ جو تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اس میں جان ڈالو، وہ جان نہیں ڈال سکے گا، پھر اس کو عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اور تصویر بنانے والوں کو چن کے دوزخ میں ڈال دے گی، پھر دوبارہ نکلے گی، پھر چنے گی، دوزخ میں ڈالے گی، دوبارہ نکلے گی، پھر چن کے بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں ڈالے گی، پھر باقیوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے صحیح دین نبیوں کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے، صحیح دین، اور غلط کی درستی کی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ مختلف زمانوں میں اللہ نے مختلف نبی بھیجے ہیں، سب نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سب کی دعوت کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگوں جہاں سے ہونا سمجھ رہے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ پہلے بھی اللہ سے ہوا ہے، اب بھی اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی اللہ پاک ہی سے ہوگا۔ اللہ پاک کے چاہنے کا نام وجود ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد بے نیاز ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ اللہ جب کرنا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ہو جا تو ویسے ہو جاتا ہے۔ یہ بات نبیوں نے آ کے سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ نے بھیجا نمرود کی طرف اور ان کی قوم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا فرعون اور بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو دعوت دی، لیکن دعوت سننے کے بعد انہوں نے بات نہیں مانی۔ نہ ماننے والوں کو اللہ نے ناکام کیا اور ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، قوم عاد کی طرف، تو بہت سمجھایا ان کو۔ اللہ نے ان کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی۔ طاقت میں ایسے مشہور تھے کہ درختوں کو ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اور ان کا نعرہ تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ۔ اور کہتے تھے حضرت ہود علیہ السلام سے اپنے اللہ کو کہہ دو کہ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر ہوا چلائی، 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر ہوا چلی، 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر یہ ہوا چلی، اور ہوا نے ان کو اٹھا کے پھینکا، اور زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے بکھرے ہوئے تنے پڑے ہوں کھجور کے۔ اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ نبی کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو یوں تباہ کیا، برباد کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بناتے تھے، اور برابر زمین پہ بھی گھر بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، کہنے لگے ہم آپ کی بات جب مانیں گے جب اونٹنی پہاڑی سے نکلے، چٹان سے نکلے، آپ پہ ایمان لائیں گے۔ وہ اونٹنی بھی نکل آئی، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا، اور فرشتے نے چیخ ماری، انہی گھروں کے اندر وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ نے ان کا ہی انتظام فرمایا۔ قوم سبا یہ یمن میں قوم تھی، اور آبپاشی کا نظام انہوں نے بہت اچھا بنایا تھا۔ اللہ نے ان کو اچھی صلاحیت دی تھی، اور ڈیم بنایا، بہت بڑا ڈیم، اور اس میں 3 دروازے رکھے، اور آگے بہت بڑا ایک حوض بنایا، اس میں سے نہریں نکالی، اور آبپاشی کا ایسا نظام تھا۔ ان کے پاس 2 پہاڑوں پہ 2 باغات تھے، ایسی باغات تھے کہ ان کا بڑا اچھا پھل، ذائقے دار میوے، اور ہر چیز کی فراوانی، اور وہ ایسے صاف ستھری فضا والے باغات تھے کہ جو مسافر چلتا اس کو کھانا لے جانے کی ساتھ ضرورت پیش نہ آتی، ان کے درختوں کے پھل توڑ کے گزارا کر لیتا۔ اور بیچ میں راستے بنے ہوئے تھے، منازل بنی ہوئی تھی، آدمی صبح سے چلتا، جہاں منزل پر پہنچتا وہاں اس کے لیے سارا انتظام ہوتا، کھانے سونے کا سارا انتظام۔ فضا ایسی صاف ستھری، نہ مکھی نہ مچھر نہ سانپ نہ بچھو۔ اس قوم کی طرف اللہ نے 13 نبی بھیجے۔ ایک نبی کو بھیجا، بات نہ مانی، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، 13 نبی آئے لیکن بات نہ مانی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے ڈیم میں چوہے پیدا کر دیے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا اس قوم پہ جب عذاب آئے گا تو چوہے پیدا ہوں گے اور اس ڈیم میں سوراخ کریں گے۔ اب وہ لکھا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں، تو اللہ کی شان، ان کی نافرمانی بڑھی تو اللہ نے پھر اس مخلوق کو بھیج دیا۔ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا اب اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس انتظام اس کا موجود ہے۔ تو جہاں سے چوہے نکلتے تھے وہاں انہوں نے بلیاں پالی، اور ایک بلی وہاں باندھ دی کہ چوہا نکلے گا بلی اس کو ختم کر دے گی، ہمارا ڈیم بچ جائے گا۔
تو اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا مخلوق میں، اور جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. بلی بھی اللہ کے مخلوق ہے، چوہے بھی اللہ کے مخلوق ہے. اللہ نے چوہوں کو ایسی طاقت دی وہ بلیوں پہ غالب آ گئے، اور چوہوں کے ذریعے سے اللہ نے بند کو توڑا اور اس کا پانی بہا، اور اللہ نے کچھ چوہوں کی طرح ڈبو ڈبو کے مارا. قوم سبا. پھر اللہ نے ایسے بہترین باغ کی جگہ اللہ نے ان کو کڑوے کسیلے میووں والے درخت دیے، اور ان کا جب اعمال بگڑے اللہ نے اچھے پھل لے لیے، اور پھر کڑوے کسیلے پھل ان میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. دنیا میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یہ انسانوں کے اعمال پر ہے، اور انسانوں کے اعمال کے بننے کا ذریعہ وہ نبیوں کی محنت ہے. نبیوں کی محنت سے اعمال درست ہوتے ہیں. تو ان قوموں نے جب یہ اعمال کرنا شروع کیے، اللہ نے ان کے اسباب کے اندر رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور احکامات اتارے ہیں. اگر بندہ حکموں کو دیکھ کے نہیں چلے گا، پھر اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. کسی کو اللہ آزماتا ہے اختیار دے کر، عہدہ منصب دے کر. کسی کو اللہ آزماتا ہے مال دے کر. کسی کو اللہ آزماتا ہے مادی اسباب دے کر، کہ یہ ان اسباب میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بھولتا ہے. اسباب کی کثرت والے لوگ اکثر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یمن کے اندر ابرہہ نامی کو اللہ نے ایک اختیار دیا، اور مسلمان حج پہ جاتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے. ابرہہ نے کہا تم وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ایک گھر یہاں بنا دیتا ہوں، اس کا طواف کرو، اس کی عبادت کرو. لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں اس لیے جاتے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے معبد کی ہم عبادت کریں گے. مسلمانوں کو غصہ آیا. خیر وہ اپنے نشے میں تھا کہ میرے پاس اختیار ہے، قوت ہے، میں جو چاہوں کروں، اور لوگوں کو وہ کرنا چاہیے جو میں کہوں، میری بات ماننی چاہیے. فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم سب کو اللہ کی ماننی ہے. چاہے اللہ نے اسباب دیے ہیں، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، لیکن اللہ سے بڑے تو نہیں ہو گئے. اسی اللہ کے حکموں کے تابع رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے. اس گھر کو چھوڑو، میرے گھر کی بات کرو. بڑا خوبصورت گھر، بڑی اونچی اونچی دیواریں، اور اس کو قیمتی موتیوں سے مرصع کیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو غصہ آیا، وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو کسی نے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو رات کو اندھیرے میں جا کر گندگی سے آلودہ کر دیا. اس کو جب خبر ملی، اس نے کہا اچھا کسی مسلمان نے ایسا کیا ہے، اب میں ایسا کرتا ہوں ان کا کعبہ ڈھا دوں گا، تو جب کعبہ نہیں ہوگا تو میرے کعبے کی عبادت کریں گے. چنانچہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس میں ہاتھی بھی تھے. سب سے بڑا ہاتھی محمود نامی حبشہ کے بادشاہ نے دیا کہ یہ بھی لے جاؤ. اس کا خیال یہ تھا کہ ادھر سے زنجیریں ڈالوں گا بیت اللہ کے ستونوں میں، ادھر زنجیر ڈال دوں گا ہاتھیوں کے گلے میں، اور ہاتھیوں کو ہنکا دوں گا. اس طرح ستون نیچے کر جائیں گے، چھت بیت اللہ کے نیچے آ جائے گی، تو بیت اللہ مسمار ہو جائے گا. تو یہ لشکر لے کر نکلا. راستے میں کچھ قبائل تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اس کی ساتھ مزاحمت کی. ان کو شکست دیتا ہوا ان کے سرداروں کو پکڑ کے ساتھ رکھ لیا، اور طائف تک پہنچ گیا. طائف والوں نے کہا کہ
اگر تو ہمارے فلاں بت کو کچھ نہیں کھاؤ گے ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہوتے ہوتے بیت اللہ کے قریب آ گیا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ مکے کا جو بڑا سردار ہے اس کو جا کے بتا دو میرے مقابلے میں نہیں آنا، میرا مقصد خالی بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں ہے، جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کو میں تہس نہس کر دوں گا۔ وہ آدمی ہوتے ہوتے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبد المطلب کے پاس پہنچا کہ ابرہہ نے بھیجا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ تو جد امجد سردار عبد المطلب نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس قاصد نے کہا اگر میں آپ کو ساتھ لے جاؤں اپنے سردار سے ملا دوں، یہ بات آپ خود کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عبد المطلب خود گیا، کچھ سردار ساتھ لیے اور ابرہہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، دور سے دیکھ کے بڑا متاثر ہوا اور اتر کے نیچے بیٹھ گیا۔ جد امجد تشریف لائے اور کھڑے ہو کے استقبال کیا، بٹھایا ادب و احترام سے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے اونٹ پکڑے ہیں، وہ اونٹ واپس کرنے ہیں۔ ابرہہ نے کہا میں تو بڑا متاثر ہوا تھا آپ کو دیکھ کر، میرا خیال یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس کی تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو سردار عبد المطلب نے بہت اچھا جواب دیا، فرمانے لگے یہ گھر کسی اور کا ہے اور وہ اپنے گھر کی عبادت کرنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ خیر اونٹوں چھوڑ دیے اور ابرہہ اور زیادہ خوش ہو گیا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اپنے لشکر کو مرتب کیا، سب سے بڑے ہاتھی کو آگے لگایا اور ہکانا شروع کیا۔ اتنے میں وہ جو سردار راستے میں پکڑ کے لایا تھا، ایک سردار آگے بڑھا، بڑے ہاتھی کا کان پکڑا اور کان میں کہا تم بلد الامین میں ہو، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا، بڑی کوشش کی کھڑا کرنے کی، مارا، لوہے کا آنکڑا اس کے ناک میں ڈالا، نہیں اٹھا، اور لوہے کے ٹکڑوں سے مارا، پھر بھی نہیں اٹھا۔ 3 طرف لے جاتے ہیں تو ہاتھی اٹھتا ہے جاتا ہے، اور اگر بیت اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو پھر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بات ابرہہ کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ اپنے قوت کے نشے میں مخمور تھا۔ اللہ نے جب اس کا نشہ اتارا پھر سمجھ میں آئی بات۔ اب اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا، اللہ نے پھر اس کی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیر نہیں بھیجے، ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، اور ہاتھیوں کے مقابلے میں فرشتے نہیں بھیجے۔ اللہ پاک نے مچھروں کا لشکر بھیجا، مچھر۔ اللہ پاک نے ابابیل بھیجے، مچھروں کا لشکر تو بھیجا تھا نمرود پر، ان کے لیے ابابیل بھیجے، پرندوں کا غول آ گیا اور اوپر چھتری کی طرح تن گئے، اوپر سے کنکریاں چھوڑنا شروع کی اور ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ واقعہ ہے جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محمد آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا دو غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیل بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اوپر سے پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اب 60,000 کا لشکر ہے اور آگے ابابیلوں سے مقابلہ ہے، ان 60,000 میں سے بچا کوئی نہیں ہے، کچھ تو بھگدڑ میں مارے گئے، کچھ واپس آتے ہوئے مر گئے، 1-2 بچے وہ پاگل ہو گئے۔ اور ابرہہ کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا، پھر اس کے جوڑ گلائے لائے، ایک جوڑ گلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا جوڑ گلا گلا کے عذاب دے دے کے اللہ نے مار دیا۔ اور اللہ نے دکھا دیا کہ
کہ اس کائنات میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا۔ اہل باطل نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ حق کو مٹا دیں، لیکن اب تک تو حق کو مٹا نہیں سکے۔ نمرود نے کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی، آگ میں ڈالا حق مٹ جائے، نہیں مٹا سکا۔ اور فرعون نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں اور اس کی بات بھی ختم ہو جائے۔ نمرود ختم ہو گیا اور فرعون ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اہل حق کی حفاظت کی، ان کے ساتھ ایسے ہر زمانے میں اس وقت سے لے کے اب تک آپ دیکھتے چلے آئیں گے، اہل باطل نے حق کو اور اہل حق کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اب تک ختم نہیں کر سکے۔ جب اللہ کسی کو ناکام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، نیکوں کے پیچھے، پھر اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں، تو قوم نے کہا عیسیٰ ہم آپ پہ ایمان تو لاتے ہیں، لیکن جب ایمان لائیں گے جب آسمان سے دسترخوان اترے، اس پہ گوشت ہو، روٹی ہو، پھر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دسترخوان اترا، اس پہ گوشت روٹی، حکم آیا کہ اس میں سے غریب کھا سکتا ہے، معذور کھا سکتا ہے، مالدار نہیں کھا سکتا۔ وہ مالداروں نے کھانا شروع کر دیا، پھر اللہ پاک نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا کے ختم کر دیا۔ یہ واقعات سارے اللہ نے بیان کیے اس لیے کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا، آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ چاہتے ہیں آپ علیہ السلام کی دعوت پر جنہوں نے دعوت پہ لبیک کہا، اللہ نے کامیابی دی، عزت دی، اور جنہوں نے مقابلہ کیا، بات نہیں مانی، اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ تو مکے کا سردار ابو جہل، آپ دعوت دیتے تھے، یہ مخالفت کرتا تھا اور بڑی تکلیف پہنچائی اللہ کے، منہ پھٹ آدمی تھا، کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا آپ علیہ السلام کو۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے چچا تھے، تو وہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، تو ایک عورت نے بتایا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا۔ وہ غصہ آیا، تیر کمان ہاتھ میں تھا، گھر نہیں گئے، سیدھا گیا ابو جہل کی مجلس میں، دیکھا لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جا کے زور سے کمان ماری ابو جہل کے سر پہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو۔ ابو جہل کے آدمی اٹھے مقابلہ کرنے کے لیے، ابو جہل نے روک دیا کہ واقعی ان کے بھتیجے کو میں نے برا بھلا کہا ہے، اس کو آپ کچھ نہ کہیں۔ فرمانے لگے کہ اس لیے تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو کہ وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، لو میں اسلام قبول کرتا ہوں، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ جو اللہ نے ذلیل کیا، اور پھر آپ علیہ السلام کی بات کو سن کر قبول کرنے کی بجائے آگے سے مذاق کرتے تھے۔ اچھا، دین کے جو احکامات ہیں، اگر ایک آدمی ان احکامات پہ عمل نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے تو یہ مسلمان باقی ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں ادا کرتا اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا کہ میں گناہ گار ہوں، اس وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر پا رہا، اور ایک نماز کا مذاق کرے تو گناہ گار سمجھنے کی وجہ سے اسلام پر باقی رہے گا، اور جو نماز کا مذاق اڑائے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ ابو جہل اور اس مزاج کے اور لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اجنبی آدمی باہر سے آیا اور ابو جہل نے اس کا حق دبا لیا۔ یہ مکے کے سرداروں کے پاس گیا کہ ابو جہل نے میرا حق دبایا، مجھے حق لے کے دو۔
انہوں نے مذاق کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آپ کو حق لے کے دیں گے۔ اب وہ مسافر آدمی تھا، نہیں سمجھا ان کی بات کو کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، آپ کے پاس آ گیا، محمد مجھے وہ سرداروں نے بھیجا ہے، ابو جہل میرا حق نہیں دیتا، میرا حق لے کے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے کے چلے۔ آگے ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر نکلا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ وہ گھر گیا، اس کا جو حق بنتا تھا سارا لا کے اس کو دے دیے۔ ادھر وہ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ تماشا بنے گا، ابو جہل تو پتہ نہیں کیا بات کرے گا آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب دیکھا کہ اس نے تو کوئی مزاحمت نہیں کی، سارا حق لا کے دے دیا، آ گئے ابو جہل یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا اس کو کہ تھوڑا سا تماشا بنے گا، تو تم نے تماشا تو بنایا نہیں۔ اسے کا پتہ کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دروازے پر آئے تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا تھا جو منہ کھولے ہوئے تھا، اگر میں اس کا حق ادا نہ کرتا تو وہ اونٹ مجھے نقمہ بنا لیتا، اس خوف سے میں نے حق ادا کر دیا، اس خوف سے۔ یہ اللہ کے نبی کے دشمن کا عمل ہے، اور یوں اللہ کی مدد اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام حق کی دعوت دیتے رہے، ابو جہل کے بعد ابو جہل تو غزوہ بدر میں مارا گیا، پیچھے ان کا ایک بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اس نے بھی آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے میں، تنگ کرنے میں کسر نہیں اٹھا کے رکھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا پھر اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ایسے آپ علیہ السلام کو جنہوں نے بھی ستایا ہے، اللہ نے ان کی دنیا کو بھی بگاڑا ہے، ان کی آخرت کو بھی بگاڑا ہے۔ اور یہ واقعات اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ کا اتباع کرنا پڑے گا، آپ کا اتباع چھوڑ کے نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہوگا۔ جس نے بھی آپ کا اتباع کیا اللہ نے اس کو کامیابی دی ہے، شروع میں تکلیفیں آئی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے باوجود دین پہ جمنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر تکلیف ختم ہوتی چلی گئی، آسانیاں آتی چلی گئی، اور عزتیں اللہ نے پھر عزتیں دی ہیں ان کو، اور مال دیا ہے، اور ملک دیا ہے، اور دنیا کے نقشے دیے ہیں، دنیا کی کامیابی بھی دی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر حال میں کرنا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرنی ہے، جیسے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا ہے ایسے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، جیسے بازار میں معاملات کیے ہیں ایسے معاملات کرنے ہیں، جیسے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرنی ہے۔ آپ کا اتباع چھوڑیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو پہلے دعوت چلی ہے، دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دعوت چلی ہے 1 سال 2 سال 3 سال 13 سال مکے کے اندر دعوت ہے۔ احکامات تو مکی زندگی کے آخر میں یا مدنی زندگی کے شروع میں نازل ہوئے ہیں، صرف دعوت چلتی ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کرنے کا آپ علیہ السلام اللہ کے اختیارات کو بیان کرتے تھے۔ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، اس کلمہ کے پڑھنے سے اللہ پاک اخلاص کی دولت سے نوازتا ہے۔ تو جب ایک عرصہ تک محنت چلی اور دلوں کی زمین کو اللہ نے احکامات کے قبول کرنے کے لیے تیار کر دیا، پھر احکامات نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام شروع میں غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے، کھانا سب کچھ ساتھ لے جاتے، ختم ہو جاتا پھر گھر واپس آتے ساتھ لے کے جاتے۔ تو آپ غار میں تھے، وہاں اللہ کا حکم نازل ہوا، وحی آئی، اور وہاں سے پھر اللہ پاک نے آپ کو دعوت کا حکم دیا۔
دعوت کا حکم دیا، پھر احکامات اترے، اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، آپ معراج میں تشریف لے گئے، غالباً سن 10 نبوی میں معراج ہوئی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے، تو وہاں سے واپس ہوئے، آ کے لوگوں کو بتایا، لوگوں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، پھر اس سے آگے گیا ہوں۔ مکے کے لوگ کہتے تھے محمد بیت اللہ سے بیت المقدس کا فاصلہ قریب نہیں ہے، دور کا فاصلہ ہے، دور کا فاصلہ ہے، 1 مہینے جانے کی مسافت ہے، 1 مہینے آنے کی مسافت ہے۔ ہم اس بات کو کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ 1 رات میں چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے اور رات ختم نہیں ہوئی، 2 مہینے کا راستہ 1 رات میں، لیکن آپ بیان کرتے رہے۔ آخر مکے کے لوگوں نے کہا، آج تو ابو بکر آپ کے جو پکے دوست ہیں وہ بھی آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ کہا ابو بکر تم یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس وہاں سے آگے اور پھر واپس بھی آ گیا اسی رات میں، یہ بات ماننے کی ہے؟ پوچھا کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تمہارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمانے لگا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو پھر حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، تصدیق کی۔ اس پر آپ کو ابوبکر صدیق کا لقب ملے، آپ نے تصدیق کی۔ آپ نے سامنے ارشاد فرمایا جن کو میں نے دعوت دی ہے اسلام کی تو پہلے ہچکچائے ہیں، سوچا ہے، پھر اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ان کو دعوت دی ہے تو سوچا نہیں ہے، پھر براہ راست میری بات کو قبول کر دیا۔ بہرحال تو احکامات نازل ہونا شروع ہوئے، پہلے نماز کا حکم اترا، نماز کا حکم، معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے آ کے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز کا پہلے طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب وضو جو ہے، وضو مقصود نہیں ہے، مقصود تو نماز ہے، لیکن نماز کے لیے وضو ہے، تو وضو پر اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے، نماز پہ کتنا اجر ہوگا؟ ہاتھ دھوتے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ معاف، ہاتھوں کے گناہ معاف، یہ تو وضو پہ ہو گیا۔ اور نماز پڑھی تو اللہ پاک نے صغیرہ گناہ نماز سے معاف کر دیے۔ فجر سے زہر تک جو گناہ آدمی کرتا ہے، زہر کے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر تک کے گناہ عصر کے نماز سے معاف ہو گئے۔ ایسے ہر 2 نمازوں کے درمیان کے جو گناہ کیے ہیں وہ اگلی نماز پہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو نماز کا عادی نہیں ہے، نماز ادا نہیں کرتا، ایک تو اللہ کے سب سے بڑے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو نماز ادا نہیں کرے گا اس کے سب سے بڑے حکم کی نافرمانی۔ اور پھر سارے گناہ اس کے سر پہ باقی رہیں، صبح سے لے کے ظہر، ظہر سے لے کے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، نماز ادا نہیں کی تو سارے گناہ باقی۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ آدمی گناہوں کے پہاڑ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، گناہوں کے پہاڑ۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی پوری اتری اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، جس کی نماز میں کمی رہی باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی۔ اسے نماز کا اہتمام بہت زیادہ چاہیے۔ باقی باتیں ایسی ہیں، آدمی دنیا کا کام بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر، روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ دکان میں گاہک کو کچھ روزہ بھی دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، ساتھ بات چیت بھی کر رہا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے، اس میں آدمی بس نماز ہی میں لگا ہوا تھا، اسی کام میں لگا رہے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس نماز پہ اللہ نے کاموں کا بندہ رکھا ہے، کاموں کا بندہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے حاجات کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے، فرض
مسلمانوں کے لیے۔ تو نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے آدمی کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تواضع، نماز جھکنا سکھاتی ہے۔ قیام میں ہے اور قیام میں کھڑا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہاں بھی تواضع والی کیفیت ہے۔ پھر رکوع میں جھک گیا ہے تو تواضع اور زیادہ بڑھ گئی، سجدے میں اور زیادہ جھک گیا تو جو نماز ادا کرے گا اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور جو نماز ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کے اندر تکبر اور اکڑ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نماز حب جاہ کا علاج ہے۔ حب جاہ، حب مال اور حب جاہ، یہ دو بڑی بیماریاں ہیں انسان کی۔ حب جاہ کا علاج، حب مال بھی بہت دیر سے نکلتی ہے لیکن پھر بھی یہ نکل جاتی ہے، لیکن حب جاہ جو ہے یہ تو آدمی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ حب جاہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے میری امت کا فرعون زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو جب مرنے لگا تو پھر ایمان لایا تھا کہ اب میں ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، لیکن میری امت کا فرعون تو مرتے وقت بھی ایمان نہ لایا۔ ابو جہل جب مرنے لگا اس کی گردن کاٹنے لگے، کہا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن معلوم ہو، تو مرتے وقت بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ شیطان کو شیطان تکبر ہی تو بنا ہے، تکبر عزازیل راہ خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیطان کو شیطان بنا دیا، جو تکبر سے کرے گا تو شیطان کے راستے پہ چلے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جو تواضع اختیار کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے گا، اللہ عزتوں سے بلندیوں سے نوازے گا۔ تو نماز کے اندر آدمی کی اصلاح ہے، نماز صحیح ہو جائے گی باقی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی، اس لیے نماز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازی جب اذان ہوتی ہے تو شہنشاہ کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ لوگوں جس کام میں لگے اس کو چھوڑو، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کا حکم پر ہے۔ تو بہتر یہ ہے اذان سنتے ہی آپ اپنا کام وہیں چھوڑ دیں، نکل جائیں مسجد کی طرف۔ اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے ہمارا وضو تیار ہو اور اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جائیں، ذکر تلاوت عبادت اس میں لگے رہیں، پھر نماز کو وقت آئے نماز ادا کریں، اس سے ہماری توجہ نماز میں رہے گی۔ ابھی تو نماز سے پہلے نماز کے بعد جس کام میں جس دنیا کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں اسی میں لگے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نماز تھوڑی دیر کے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان وہی جس کام میں لگے ہوئے تھے اسی کا خیال آتا رہتا ہے۔ جہاں آدمی کا اکثر وقت گزرے گا تھوڑے وقت میں اسی کا خیال آئے گا۔ تو ہم نے اکثر وقت اللہ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی یاد۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے جب قبر میں رکھا جائے گا تو دائیں طرف نماز آ جائے گی، بائیں طرف روزہ آئے گا، اور سر کی طرف تلاوت ذکر آ جائے گی، اور پاؤں کی طرف وہ قدم آ جائیں گے جن پہ چل کے مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اعمال کام آئے، سونا کام نہیں آئے گا، چاندی کام نہیں آئے گی، گھر والے کام نہیں آئیں گے، فوج کام نہیں آئے گی، لشکر اور اسلحہ کام نہیں آئے گا، وہاں نماز کام ہے، نماز۔ اور نماز کا وقت دنیا میں مرنے سے پہلے ہے، موت کب آئے گی کسی کو خبر نہیں، اسی اللہ کے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزارنا۔ نماز کو بھی سیکھنا ہے، پوری زندگی کو سیکھنا ہے، جیسے صحابہ نے سیکھا۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو ایک مہم پر بھیجا، اور جب دشمن کے آمنے سامنے ہوئے دشمن نے تیر برسانا شروع کیے، ساتھیوں نے کہا امیر صاحب حکم دیں، تیر آ رہے ہیں، کہا ٹھہر جاؤ، تیر تیز ہو گئے، کہا اب حکم دیں، کہا ٹھہر جاؤ، تیر اور زیادہ تیز ہو گئے، اب حکم دیں، کہا ٹھہر جاؤ، مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد اترتی ہے، میں تکبیر کہوں گا تو وضو کر لینا، پھر تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، پھر تکبیر کہوں گا تو حملہ کر لینا۔ ایسے ہی کیا، تیسری تکبیر پر حملہ کیا تو تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی۔ اب فتح ہو گئی تو امیر صاحب جو ہے یہ
سنا ہوا تھا جو آدمی گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور گندم کی روٹی رکھی ہے گھی کے ساتھ اس کو کھا رہے ہیں، اپنے بازوں کو دیکھ رہے ہیں، موٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا کے اعتبار سے تو اتنے سادہ ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اتنے آگے ہیں کہ ان کو یہ خبر ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یہ خبر نہیں ہے کہ فوراً موٹے ہوتے ہیں یا بعد میں۔ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والا علم سیکھا تھا، علم سیکھا تھا۔ دنیا کا علم تو یہ تو فن، روزی حاصل کرنے کا فن ہے، علم جس کو کہتا ہو تو علم دین ہے، اور ہر آدمی کو سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے حلال حرام جائز ناجائز کا پتہ لگ جائے۔ جو آدمی جس کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کاروبار کے مسائل سیکھنا اس کے ذمہ ضروری ہے، اگر نہیں سیکھے گا تو پکڑ ہوگی۔ علماء کو تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اپنے شعبے کا علم بھی ہے اور لوگوں کے امت کے شعبوں کا علم بھی انہوں نے سیکھا۔ اب ہمیں یہ علم علماء سے لینا ہے، اگر اپنے شعبے میں اللہ والے علم کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابی۔ اور اگر دین کا علم سیکھ کر شعبے میں نہ لگے تو پھر یہ ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا، ناکامی کا۔ علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ ایسے بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو گئی، مراہق ہو گیا، اب والدین کو چاہیے اس کے لیے ایسا ماحول مہیا کریں، بچے کو خود بھی چاہیے ایسے ماحول میں جائے جہاں سے یہ دین کا علم آسانی سے حاصل کر لیں۔ آگے بالغ ہونے کے بعد اس پہ نماز فرض ہونے والی ہے، اس کو سیکھنا ہے، پاکی پلیتی کے مسائل سیکھنے ہیں، نماز کے مسائل سیکھنے ہیں۔ اگر نہیں سیکھے گا تو جہالت عذر نہیں ہے، جہالت عذر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا علم نہیں سیکھنا، نہیں سیکھنا دنیا کا علم بقدر ضرورت، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے علم نجوم حاصل کیا، نجوم حاصل کر کے لوگوں کو بتاتا تھا کہ تمہارے حالات تمہاری قسمت میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہو، ان کے حالات بتاتے ہو۔ ہاں امیر المومنین میں بتا سکتا ہوں، اور تم اہل نہروان پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، اور جس وقت میں جا رہے اس وقت میں نہ جاؤ، دوسرا وقت میں بتاتا ہوں اس میں جا کے تم حملہ کرو۔ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس وقت میں حملہ کرنے والا کامیاب ہے، اس وقت میں ناکام؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا حساب لگا کے بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جو پھر آپ کی اس بات پر ایمان لائے گا وہ تو پھر اس کو تو اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، رحموں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، کل کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اس کو اللہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وہ تیری طرف آئے گا، تو سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کے تیری طرف ہو جائیں گے۔ میں اسی وقت میں حملہ کروں گا اہل نہروان پر جس وقت میں تم نے مجھے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اسی وقت میں حملہ کیا، اہل نہروان کو قتل کیا، اور قتل کر کے جو ہے پھر فرمایا اگر ہم اس وقت میں حملہ کرتے جس وقت میں نجومی نے کہا تھا تو فتح ہو بھی جاتی، تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے دیکھو اس کی بات پہ عمل کیا تو فتح ہوئی۔ پھر اس کو فرمایا کہ دیکھو مجھے پتہ لگا ہے کہ تم علم نجوم پر عمل کرتے ہو، خبردار نجوم کا علم اتنا تو سیکھ سکتے ہو جو آپ کی ضرورت ہے، بس خشکی یا تری میں آپ کو راستہ معلوم کرنا ہے ستاروں کے ذریعے سے، اتنا علم سیکھنا تو ٹھیک ہے، اس سے آگے زیادہ اگر مجھے پتہ لگ گیا اب بھی تم اسی کو دیکھ کر عمل کرتے ہو تو جب تک میری خلافت رہے گی میں تیری تنخواہ بند کر دوں گا، اور تجھے میں قید میں ڈالوں گا جب تک میں خلافت کروں گا۔ اللہ والا علم پکا ہے، اٹل ہے، اٹل ہے۔ اس علم کو چھوڑ کر دنیا کا علم تو بقدر ضرورت سیکھنے کی ضرورت ہے۔
ایسا نہ ہو کہ دنیا کے علم میں ایسے لگے سورۃ فاتحہ بھول گئے، اتحیات بھول گئے، نماز نہیں آتی، بچپن میں یاد کی تھی وہ بھول گئے، پڑھی ہے نہیں۔ دنیا کا ایسا غلبہ، دنیا نے ایسا غلبہ کیا اس کے اوپر کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کو بھول گیا، اس کے اوامر کو بھول گیا۔ بھائی ایسی دنیا کو کیا کرنا ہے جو نماز ہی چھڑا دے؟ جس دنیا کے کاروبار میں لگ کر نماز چھوٹ جائے گی اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے حاکم کی نافرمانی کرے گا، یہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہ چین سے دنیا میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم تو رات دن صبح شام اللہ کے احسانات کے میں جکڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، اور پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک۔ اگر اللہ پاک ہوا بند کر دے سارے جاندار گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ جب سے انسان پیدا ہے اللہ نے ہوا چلا رکھی ہے، اور پانی اللہ نے پیدا کیا، اگر پانی نہ ملے تو آدمی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے انسان کے حلق میں 2 نالیاں بنائی ہیں، ایک سے سانس لیتا ہے، دوسرے میں غذا جاتی ہے۔ جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو یہ لقمہ غذا والی نالی میں جاتا ہے، سانس والی نالی میں نہیں جاتا۔ اگر سانس والی نالی میں چلا جائے تو آدمی مر جائے۔ یہ اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے اس خدمت پر، بندے کو خبر نہیں ہے لیکن نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ آنکھوں میں اللہ نے روشنی رکھی، کتنا بڑا احسان ہے۔ پیٹ کے اندر آدمی کا دل اللہ نے بنایا ہے، جب سے انسان پیدا ہے اس وقت سے دل حرکت کر رہا ہے، سو رہا ہے تو بھی دل حرکت کر رہا ہے۔ اس پہ کبھی بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا شکر۔ جو حکم اللہ دے اس کو پورا کرنا، یہ ذکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذکر کرنے والا۔ جیسے اللہ کے احکامات پورا کر کے، اللہ کے احکامات معلوم کر کے اس کو پورا کرنا تو کامیابی ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ اور پھر اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے۔ جو آدمی دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لے گا، سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سوتے ہوئے جو آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ اس کے گھر کے حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا۔ اور 2 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے پڑوسی کے گھر کے لیے بھی فرشتہ مقرر کر لے گا۔ اعمال ہیں، اعمال کے ذریعے اللہ ہمارے کام بنا رہا ہے، اعمال کے ذریعے سے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، تو نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ایسی آسان نیکی ہے کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے ہر جوان بوڑھا کر سکتا ہے، بیمار تندرست کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت، اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کا حق ہے جو احکامات ہیں وہ پورا کریں گے۔ نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ، حج کے وقت میں حج۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ ایک آدمی دوسرے پہ احسان کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتے کرتے نہیں تھکتا، حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا۔ ایک پڑوسی پہ احسان کرتا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے سونے کا، اس کے لباس کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کی تعریف کے پل باندھ دیتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے دل دیا ہے، جسم دیا ہے، زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کا کتنا ذکر کرنا چاہیے، اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بندہ غافل ہو کے سو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ اس کے رزق کو بند نہیں کرتا، اس کی ہوا بند نہیں کرتا۔
پھر جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا کامیابی دے گا اللہ، اور جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرے گا۔ جو آدمی اپنے بھائی کی بیمار بھائی کو پوچھنے کے لیے گیا، اگر صبح اچھی طرح سے وضو کیا، اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی بیمار کو پوچھنے کے لیے گیا، تو اللہ رب العزت اس عمل پر اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ 70 سال میں سفر کرتے کرتے جہاں پہنچے گا، اتنے فاصلے کے بقدر اللہ جہنم سے دور کر دے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے۔ جو مسلمان کے لیے تکیہ رکھ دیا، اپنے بھائی جو اپنے میزبان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے، اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے، اس میزبان کے اللہ ضرور بخشش فرما دے گا۔ اتنا بڑا عمل۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو پسند ہے۔ حسن سلوک یعنی اچھا معاملہ کرنا، اور لوگوں کی برائی بیان کرنا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ غیبت ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ فلاں تو ٹھگنے قد کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بات ایسی ہے اگر سمندر میں ڈال دی جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ غیبت سے قوموں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جس جماعت میں غیبت ہوگی وہاں توڑ ضرور ہوگا۔ غیبت، حسد، بغض، کینہ یہ رذائل ہیں، ان کو نکالنے کا حکم ہے۔ صبر، شکر، قناعت، توکل، اس کو سیکھنے کا ذکر ہے۔ رذائل کو دور کریں گے، صفات پیدا کریں گے۔ اور لوگوں کی صفات کا ذکر کرتے رہیں گے، لوگوں کے گناہوں سے صرف نظر کرتے رہیں گے۔ اول تو آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ لوگوں کے گناہ اور ان کی کمیوں کے دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو بدسلوکی کا ایک بدلہ یہ ہے کہ بدسلوکی کے ساتھ بدسلوکی کرے، برے کے ساتھ برا معاملہ کرے، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دو۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ پھر برائی کرتا ہے، پھر بھلائی آپ کرتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا پکا دشمن بھی پکا دوست بن جائے گا۔ ایسے چند لوگ ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، اگلے کا احسان دیکھ کر بھی پھر ان کو شرم نہیں آتی۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی اٹھ کے باہر گیا، دوسرے نے اس کی جوتی ران کے نیچے چھپا دی، خضراہ مذاق۔ وہ پریشان ہوا، تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کو اتنی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے تیر سامنے رکھ دیے، اونگنے لگے، اونگ آ رہی تھی، تو دوسرے نے مذاکر اس کے تیروں کو چھیڑا، وہ ایک دم چونکا جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی تکلیف بھی اللہ کے نبی کو، اتنی تکلیف بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ مومن کو اتنی تکلیف پہنچائے۔ اتنی تکلیف، اور جس چیز سے آدمی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اللہ کے نبی نے پہلے سے اس کو روک دیا۔ فرمایا بغیر منڈیر کے چھت ہو اس پہ نہ سو، ایسا نہ ہو کہ گر کے آدمی مر جائے۔ منڈیر 2 ہاتھ ہوتی ہے منڈیر۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹی بڑی ساری چیزیں سکھائی امت کو، اور فرمایا جو عصر کے بعد سوئے گا اور پاگل ہو گیا تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ عصر کے بعد تو سنت پر اگر زندگی گزاریں گے
تو دنیا آخرت کے نقصانات سے بچ جائیں گے اور دارین کے منافع حاصل کریں گے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے۔ دشمنوں کے مکے والوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ علیہ السلام نے مکے میں پہنچنے کے بعد ان کو سب مکے والوں کو معاف کر دیا، اس پہ مکے والے اسلام میں داخل ہیں۔ نبیوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، اٹھ کے مارنے بھاگے، فرمایا ٹھہرو۔ جب وہ فارغ ہو کے آیا، ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے کہ قربان جاؤں، نہ مارا نہ ڈانٹا، مجھے پیار سے سمجھا دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اکرام مسلم کی مثال قائم کر دی عجیب طریقے سے۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا، اور پھر جب آپ قادر ہوئے تو کیسے معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی، 7 سال کی۔ بھائیوں نے کہا والد سے ہم کل جنگل میں جائیں گے، کھیل کود کریں گے، یوسف کو ساتھ لے جائیں گے۔ والد نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے اس کو، کہ 10 جوان ہیں، بھیڑیا کیسے کھا جائے گا۔ لے گئے۔ والد کے سامنے ہے جب تک تو کبھی ایک اٹھاتا کبھی دوسرا، جب آنکھوں سے اچھل ہو گئے تو پٹک کے زمین پہ مارا۔ اور یوسف صاحب کبھی ایک بھائی کے سامنے پاس جائے کبھی دوسرے، کوئی بھی نرم گوشہ نہ دکھائے۔ بڑے بھائی کے تھوڑی سی نرمی آئی۔ اور پھر رات کے وقت آ گئے، عشاء کے وقت، روتے ہوئے، ابا جان بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ یہ اس کا کرتا ہے، خون آلود کرتا دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، کہا یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف کو نکال کے کھا گیا، کرتا پھٹا نہیں ہے، کرتا صحیح سالم۔ یعنی اشارہ کر دیا، سمجھا دیا کہ تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے، گڑبڑ کی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جا کے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ مسافر قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پانی کا ڈول ڈالا تو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کے باہر آ گیا۔ لے گئے کہ اس کو بازار میں جا کے بیچیں گے، غلام بنا کر، قیمت مل جائے گی اچھی۔ بازار میں لے گئے، عزیز مصر نے خرید لیا۔ بیوی کو کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہت اچھا۔ بیوی نے اچھا سلوک کرنے کی بجائے ایسا معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑ گیا۔ اچھا، جیل میں جانے والے لوگ عام طور سے تو نیک لوگ نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ کوئی پھنستا ہے نیک تو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو مانوس کیا اور ان کو دین کی دعوت دی۔ ایک دفعہ 2 شخص آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، پہلے ان کو دعوت دی پھر تعبیر بتائی۔ کئی سال جیل میں رہے، کئی سال۔ بادشاہ کے 2 نوکر وہ بھی جیل میں آ گئے، دونوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، آپ نے تعبیر دی۔ ایک بادشاہ کے دربار میں جا کے دوبارہ خدمت پہ لگے گا، دوسرا جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ دوبارہ خدمت میں لگے گا، اس کو کہا کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو میرا پیغام دے دینا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل میں ہے۔ وہ وہاں گیا اور بھول گیا۔ 7 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا، اس لیے کہ اس کو یاد آ گیا بادشاہ سلامت وہاں جیل میں ایک آدمی ہے، وہ خوابوں کی تعبیر دیتا، مجھے بھیجے میں آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ وہاں آ گیا، کہا یوسف میرے بھائی، میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا وہی آدمی ہے، 7 سال پہلے اس کو ایک بات کہی تھی، وہ جا کے بھول گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 7 سال پہلے تجھے ایک بات کہی وہ تو بھول گیا، جب اپنی حاجت پیش آئی بھاگا بھاگا میرے پاس آ گیا۔ یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ یہ بات کروں گا تو اس کو پریشانی ہوگی، شرمندہ ہو جائے گا۔
شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ بات نہیں کی. خیر خوابوں کی تعبیر بتا دی. تو واپس گیا، جا کے بادشاہ کو بتایا. اس نے تدبیر بھی بتائی ہے، تعبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی. 7 سال میں قحط پڑے گا. غلہ اس سے پہلے 7 سال اچھے ہوں گے. جب اچھے 7 سال ہوں گے تو اس میں غلہ جمع کر کے رکھ لیں، سٹوں میں سے نہ نکالیں، سٹوں کے اندر رکھیں کہ ورنہ اس کو کیڑی لگ جائے گی. ضرورت کے بقدر نکالیں. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے. تعبیر بتائی، تدبیر بتائی. کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو وزیر بناتے. دوبارہ گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں کہ نہیں. بادشاہ سے یہ پوچھو وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے پھل کھاتے کھاتے، وہ کیا معاملہ تھا؟ بادشاہ نے پوچھا عورتوں سے کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور پاک آدمی تھے، تو ہم تو اس کے حسن کو دیکھ کے متاثر ہو گئے. اور اس پر جب عورتوں نے کہہ دیا تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہہ دیا ہاں میں نے بھی اس کو پھسلانا چاہا لیکن میرے پھندے میں نہیں آیا. واقعی وہ نیک بزرگ ہیں. پھر بادشاہ نے پیغام بھیجا، بلایا، آ گئے، وزیر خزانہ بنا دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑی اچھی تدبیر کی. 7 سال کا غلہ جمع کر لیا. اگلے 7 سال میں جب غلہ کسی کے گھر میں ختم ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آتا، غلہ دیتے. 1 اونٹ کے بوجھ کے بقدر ایک آدمی کو غلہ دیتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے میرے بھائی ہیں، لیکن بتایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا. ان کا اعزاز و اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا. شاہی مہمان بنایا، بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا، ان کو غلہ دیا، روانہ کیا. تو اس کا سلوک دیکھ کر یہ بھائی بڑے متاثر ہوئے کہ عزیز مصر تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے. کہا عزیز مصر ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اگر آپ اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیں تو مہربانی ہوگی. کہا نہیں، جو موجود ہے اس کو غلہ ملے گا، جو موجود نہیں ہے اس کو غلہ نہیں ملے گا. آئندہ جب آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کے آنا، اس کو ساتھ لے کے نہ آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. تو خیر چلے گئے واپس. ابا جان کے پاس گیا. ابا جان عزیز مصر نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، یوں ہمارا اعزاز و اکرام کیا، یوں رکھا، یوں ہمیں غلہ دیا. بوریاں کھول کھول کے دکھائی دے کہ یہ غلہ دیا ہے. اور جب ایک بوری کھولی تو اس کے اندر وہ پونجی بھی واپس کی ہوئی تھی جو بھائی غلہ لینے کے لیے لے کے گئے تھے. ابا جان دیکھیں ہماری پونجی بھی واپس کر دی. پونجی کیوں واپس کی؟ یا تو اس وجہ سے واپس کی کہ بھائیوں سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، چاہے انہوں نے اچھا سلوک نہیں بھی کیا تھا، یا اس وجہ سے واپس کی کہ چونکہ بھائیوں کو والد نے بھیجا تھا، والد بھائیوں سے پیسے لینا، والد سے پیسے لینا تھا تو طبیعت آمادہ نہیں ہے. یا اس وجہ سے کہ پیسے واپس کر دیے تاکہ دوبارہ بھی آئیں، پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے، یہ ایسا نہ ہو. تو والد کو کہا ابا جان جب دوبارہ جائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے جائیں گے، اس دفعہ ان کے حصے کا غلہ نہیں دیا انہوں نے. جب دوبارہ غلے کی ضرورت پیش آئی تو پھر والد صاحب کو کہا بھائی کو ساتھ بھیجیں. کہا نہیں بھیجوں گا، تم نے یوسف کے بارے میں پہلے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ہاں ایک شرط ہے، تم اس کی جان سے حفاظت کرو، اپنی جان لگا کے اس کی حفاظت کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے جان کے بدلے میں، اپنے خون کے بدلے میں اس کی حفاظت کریں گے. خیر چلے گئے. اسی طرح حسب سابق اعزاز و اکرام ہوا، غلہ ملا، غلہ لے کے چلے. پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی او قافلے والو تم ہمارے چور ہو. بھائی کیا ہو گیا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ ہم تو نیک لوگ ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں. کہ نہیں، بادشاہ کا جو غلہ ناپنے کا پیمانہ تھا وہ گم ہو گیا ہے، تمہارے پاس ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. کہا نہیں ہم تلاشی لیں گے. کہا تلاشی لو، اگر نکل آیا پھر؟ کہا جس کے پاس نکل آیا اس کو پاس رکھ لینا. وہ بوریاں کھولتے گئے اور خود رکھا ہوا تھا. آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کھولی تو بیچ میں سے غلہ پیمانہ برآمد ہو گیا. کہا اس کو رکھیں گے. بھائیوں نے محنت کی کہ نہیں 10 ہیں ہم، جس کو رکھنا چاہیں رکھیں، اس کو نہ رکھیں. کیونکہ باپ سے بڑا قول و قرار کے بعد لے کے آئے.
کہا نہیں، کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کسی سے ثابت ہو سزا کسی کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو رکھیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، تم نے جانا ہے تو جاؤ بتا دو بیٹے نے چوری کر لی۔ انہوں نے جا کے بتا دیا۔ باپ نے کہا جاؤ دوبارہ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ بھائیوں نے کہا یوسف تو پتہ نہیں زندہ ہے پتہ نہیں مر گیا ہے۔ اس کے بھائی کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گئے، پھر منت خوشامد کی کہ عزیز مصر والد بہت پریشان ہے، بڑی مشکل سے لائے تھے بھائی کو، تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب حیران پریشان، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ تو معاملہ ہمارے درمیان تھا۔ جب غور سے دیکھا پھر پہچان گیا، انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب بھائیوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو معافی مانگنے لگے کہ معاف کر دیں، تو ایک جملے میں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تو میرے بھائی ہو، وہ تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ یہ اخلاق ہے نبیوں کے، اس سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ بھائی اگر واپس جا کے ہم مقام پہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے، تو تیار اس کے لیے؟ تو جس کی بول چال بند ہے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو جن کے ساتھ بول چال بند ہے اس کے پاس گشت میں نہیں جا سکتے، گشت کرنا ہے، مقام پہ کام کرنا ہے تو بھائیوں پھر صلح کرنی پڑے گی۔ تو واپس جا کے پہلے جہاں بول چال بند ہے ان کو ساتھ جا کے مصافحہ کریں گے، پھر اپنے گھر جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی قصور ہمارا ہے تمہارا اس کو چھوڑو، بس وقت لگا کے آئے ہیں تو اب آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ انشاءاللہ ایسی صورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ کون ایسا کرے گا انشاءاللہ؟ جی ہاں بھائی، تبلیغ کا کام کرنا ہے پھر تو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے جائز کام بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے، بہت سارے جائز کام۔ اور جیسے ہم عبادت میں آزاد نہیں ہیں، تبلیغ میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ وہ سامنے ہے، آپ نے کیسے مثال قائم کی۔ مکے والوں نے آپ کو تکلیفوں پہ تکلیفیں دی اور آپ صبر پہ صبر کرتے جا رہے ہیں، لیکن محنت نہیں چھوڑ رہے۔ نبی کے دل میں اللہ نے شفقت بھری ہوئی ہے، شفقت بھری، جیسے ماں کے اندر اللہ نے بیٹے کی محبت بھری ہوئی ہے۔ وہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، ماں کو مارتا ہے، ناک سے بوجھتا ہے، بال کھینچتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، ماں کہتی ہے تو مجھے مار ڈال لیکن تجھے اپنی زندگی میں آگ میں نہیں جانے دوں گی۔ اس کا وہ سلوک ہے، ماں کا یہ سلوک ہے، کیوں؟ شفقت کی وجہ سے۔ تو نبیوں کے دل میں اللہ نے شفقت ڈالی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سید الانبیاء ہیں، آپ کے دل میں شفقت ہے۔ مکے والے مار رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں اور اوجھری آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں اور کہیں آپ پہ تھوک رہے ہیں اور کہیں آپ کے جان کے ختم کرنے کے تدبیریں بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ ان کی ہدایت کا سوچ لیں کہ میرا امتی ایک بھی دوزخ میں نہ چلا جائے، ایک بھی دوزخ میں نہ چلا جائے۔ اور مکے والوں نے ایسی فضا بنا رکھی ہے، کوئی مکے کے اندر آ کے یہ نہیں پوچھ سکتا من من کو محمد، تو میں محمد کون ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے کام سے مدینے سے مکہ آئے اور جب مکے میں داخل ہوئے، وہاں مکے والوں نے آدمی بٹھایا ہوا تھا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم سردار ہو، نیک آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، یہاں ایک شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی بات نہیں سنی، جادوگر ہے، ساحر ہے، بات سنو گے اس کی جادو کا اثر تمہارے اوپر ہو جائے گا۔ ایسے کان بھرے کہ کانوں کے اندر انہوں نے روئی ٹھونس لی، ایسا نہ ہو کہ بلا ارادی طور پر اس کی بات میرے کانوں میں پڑ جائے اور میرے اوپر اثر ہو جائے۔ تھوڑی دور چلے تھے، سوچنے لگے میں سردار بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، اچھے برے کو سمجھتا بھی ہوں، اگر بات سنوں اچھی لگے تو قبول کر لوں، بری لگے تو رد کر دوں، اس میں کیا حرج ہے۔ کانوں کے روئی نکال کے باہر پھینکی، سیدھے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اے محمد اپنی دعوت میرے اوپر پیش کریں۔ آپ نے دعوت پیش کی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو دعوت دی تو مسلمان ہوں گے۔ پھر مکے والوں کے پاس گیا، مکے والوں نے دور سے دیکھ کے کہا لگتا ہے تیرے اوپر جادوگر کی باتوں کا اثر ہو گیا کیونکہ تیرا چہرہ بدلا ہوا ہے،
فرمانے لگے اگر اس کی بات حق ہو تو واپس گئے، گھر جا کے دعوت دی، غلام نے بات مانی، کچھ نے بات مانی اور اکثر نے نہیں مانی۔ آپ کے پاس واپس آیا، اللہ کے رسول میری قوم کے لیے بد دعا فرما دے، انہوں نے میری بات نہیں مانی، دعوت قبول نہیں کی۔ اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، ان کو لے کے ہمارے پاس آ جا، ان کو ہمارے پاس لے آ، بھیج دے۔ تو بد دعا کی جگہ دعا فرما دی، اللہ نے دوست قبیلے کو ہدایت عطا فرما دی۔ یوں اللہ کے نبی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن امت کے حال پہ رحم کھا رہے ہیں، امت کے حال پر۔ مکے والوں نے ان سے جو ہوتا تھا سو کیا۔ ایک دفعہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب بیمار ہو گیا ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، لوگ کہیں گے چچا زندہ تھا کچھ نہیں کہا، چچا فوت ہو گیا تکلیفیں دینا شروع کر دی، چلتے ہیں فیصلہ کن بات کر لیتے ہیں۔ جمع ہو گئے، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کریں؟ سردار جمع ہو گئے، پہرے دار کھڑا کر دے، سرداروں کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ ایک نجد کا بوڑھا آ گیا، اس نے کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں، کہا اجازت نہیں ہے، کہا میں نے سنا ہے کسی کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں شاید کوئی مشورہ دے سکوں، کہا آپ ٹھہرے ہمیں پوچھتے ہیں۔ اس کو ٹھہرایا، جا کے اجازت لی، اندر سے اجازت ہو گئی، چلے گئے، مسئلہ چلا۔ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، ورنہ آگے چل کے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے رائے دی، ایسا کرتے ہیں اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ نہیں، یہی اندر سسک کے مر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گا۔ وہ نجدی بوڑھا شیطان تھا، نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار ہیں، وہ حملہ کر کے اسے چھڑا کے لے جائیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، یہ بوڑھا ٹھیک کہتا ہے۔ ایک آدمی نے رائے پیش کی، ایسا کرتے ہیں اس کو مکے سے نکال دیتے ہیں، جہاں جائے، کوئی لوگ اس کی بات مانے نہ مانے اس کی بلا سے۔ شیطان نے کہا نہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتوں میں کیسا اثر ہے، لوگوں کو موہ لیتا ہے، تو یہ جتھا بنا کے آئے گا تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ باقی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ 100 قبیلوں میں سے ایک جوان چھانٹا جائے، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں دی جائے، یک بار کی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، انہوں نے گھر کو گھیر لیا، 100 ننگی تلواریں ہیں۔ اللہ پاک نے بتا دیا وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو کہ انہوں نے یہ تدبیر کی، آپ نکل کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نکلے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، آنکھیں ملتے رہ گئے، اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیسے کھڑے ہو یہاں؟ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا وہ تو نکل کے چلے بھی گئے کہ 100 تلواروں میں، 100 تلواروں میں۔ حضرت علی کو بستر پر لٹایا، انہوں نے دیکھا، کل اٹھے بدلنے سے اندازہ لگا لیا محمد تو نہیں ہے۔ پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہا دروازے پہ میں تھا، تم بتاؤ کہاں ہے؟ یوں تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں۔ پھر کیا ابو جہل آیا، ابو جہل نے کہا محمد ابو بکر کے علاوہ اور کہاں جائیں گے؟ ابو بکر کے دروازے پر آئے، آ کے دستک دی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا چھوٹی بچی تھی، باہر نکلی، اب تیرے ابا کہاں گئے؟ مجھے کیا خبر ہے؟ ایک تمانچہ مارا، حضرت اسماء رضی اللہ کی بالی ٹوٹ کے دور جا گری، لیکن بتایا نہیں۔ یہاں سے اللہ کے نبی غار میں 3 دن رہے، وہاں سے پھر گمنام راستے سے مدینہ تشریف لے، مدینے والوں نے آپ کی نصرت کی۔ پھر وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو آیا تھا آپ کی نصرت کے لیے، اور میں تو قبیلے کے ساتھ آ رہا تھا، قبیلے والوں نے دھوکہ کیا اور مجھے جو ہے
بیچ دیا، غلام بنا کے بیچ دیا. بکتے بکاتے میں 10 جگہ سے زیادہ جگہ بکا ہوں، اب یہودی کا غلام. آپ نے سونا دیا تلوا لو اور اس کو کہو بدلے کتابت لے کے چھوڑ دے. حضور سونا تھوڑا سا ہے، اس نے تو بہت سونا مانگا ہے. فرمایا لے جاؤ تلوایا تو اتنا نکلا، دے دیا. کہا 300 باغ کھجوروں کے لگاؤ، جب پھل دینے لگے تو آزاد. منہ لٹکائے ہوئے آ گئے. اللہ کے رسول سے ایسی شرط لگائی ہے عمر بیت جائے گی میں آزاد نہیں ہوں گا. کیوں؟ کیا شرط ہے؟ کہ 300 درخت کھجوروں کے. کھجور تو اگے گا، پھر بڑا ہوگا، کئی سال میں بڑا ہوتا ہے، پھر پھل لے گا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم کھجوروں کے گڑھے کھودو. گڑھے کھودے. صحابہ سے پوچھا کھجوریں ہیں؟ گٹھلیاں لی، اپنے ہاتھ سے وہاں جا کے بو دی. وہ کھجور اگ بھی گئی، بڑی بھی ہوگی، 1 سال میں اس کے اوپر پھل بھی لگ گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد. یوں اللہ کے نبی کی محنت چل رہی ہے مکے میں، مدینے میں. اب یہ محنت میرے آپ کے ذمہ ہے، ہر مرد عورت کے ذمہ ہے. مردوں کے ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ ہے. جیسے مردوں نے دین کی محنت کی ہے ایسے عورتوں نے بھی دین کی محنت کی. مردوں کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، عورتوں کے ذریعے سے بھی دین پھیلا ہے. حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلے والوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پیر باندھے اور دھوپ میں ڈال دیا، مرنے کے قریب ہو گئی. اللہ نے ڈول سے پانی پلا دیا، تازہ دم ہو گئے. قافلے والوں نے پوچھا کیسے؟ کہ اللہ نے پانی پلایا ہے. پورا قافلہ اسلام میں داخل ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اللہ نے کیسے پانسا بدل دیا اور اللہ کے نبی کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے فرمایا احرام کھولو، واپس چلو. صلح ہو گئی. صحابہ پہ غم کا اثر تھا، کوئی بھی نہیں اٹھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہوگی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی فرمانبرداری نہ کریں، وہ تو غم کا اثر ہے. آپ ان کے درمیان حل کرنا شروع کریں. آپ نے حل شروع کیا تو صحابہ اٹھے ہوئے اللہ کے نبی حل کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں. تیزی سے ایک دوسرے کے سر مونڈے، سر زخمی کر دیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند ڈر کے بھاگ گئے، آپ کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول میرے خاوند ڈر کے بھاگے ہیں، اگر آپ پناہ دیں تو میں لے آؤں. فرمایا لے آؤ. کہ ایسے نہیں آئیں گے، کوئی علامت دیں. آپ نے کالی پگڑی دے دی، یہ لے جاؤ. وہ پگڑی دکھا کے ان کو لے کے آ گئے، ان کا اسلام قبول کر لیا. واشی بن حرب کو اللہ کے نبی نے دعوت دی. ایک آیت اتری، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر اسلام قبول کر لیا. واشی بن حرب آپ کے چچا کا قاتل ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ بے درزی سے چچا کو قتل کیا ہے، لیکن یہ بھی دوزخ سے بچ جائے. نبی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آپ والا کام ہمارا کام ہے، آپ والی محنت ہماری محنت ہے. آج تک کام کو کام نہیں بنایا، محنت کو محنت نہیں بنایا. ہماری تقصیر ہے، غلطی ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. آج کے بعد محنت میں کمی نہیں کریں گے، ہر حال میں محنت کرنی ہے. یہ محنت چلے 4 مہینے کی، سال 7 مہینے کی نہیں ہے. جیسے آپ علیہ السلام زندگی بھر کے لیے نبی ہیں، ہم زندگی بھر کے لیے امتی ہیں، اور ہمارے ذمہ یہ محنت ہے، یہ کام ہے. جیسے اللہ کے نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کام کیا ہے، ایسے ہم بھی ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کی محنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس محنت کر رکھ کے اللہ دین کو دنیا میں عام کرے. آج تک محنت میں کمی ہوتی رہی، ہماری تقصیر ہے، غلطی ہے. آج کے بعد محنت میں کمی نہیں کریں گے، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے. اللہ کے راستے میں جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے. یہ کام ہمارا کام ہے، محنت ہماری محنت ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. تو تیار ہے پھر انشاءاللہ؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، زندگی کے لیے تیار ہیں. جب تک دین دنیا میں پھیل نہ جائے اس وقت تک گھروں کی طرف لوٹیں گے نہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان کا سود دین مانا ہے، دین میں کمی آ جائے ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج دین میں کمی موجود ہے، ہم کیسے زندہ ہیں؟ اس کے لیے پھر کون کون تیار ہے؟ جب تک دین دنیا میں زندہ نہیں ہو جائے گا ہم انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے. سبھی تیار ہیں؟ چلوں کے لیے تیار یا زندگی کے لیے تیار؟
زندگی کے لیے تھے، چلے تو رخ موڑنے کے لیے تھے، رخ موڑنے کے لیے چلے تھے، اب زندگیاں لگانی ہیں انشاءاللہ، یا اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بن جائے گی۔ اب گزارش ہے جو ساتھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں، جو ساتھی چلے میں چل رہے ہیں، اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سے 4 مہینے، تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے 4 مہینے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے برکت کو دیکھنے کے لیے، لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ اللہ پر کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ سچ مچ قبول فرماتا ہے۔ اور ساتھی کھڑے ہو جائیں، چلے سے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اب اپنی تشکیل 4 مہینے کے اعتبار سے کروا لیجیے گا انشاءاللہ، تشریف رکھیں گے۔ اگلا تقاضا 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ہر سال 4 مہینے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ اگلا تقاضا 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں ہر سال چلا چلا بھی لگ گیا، اب واپس جا کے 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کی جماعت تیار کر کے انشاءاللہ لائیں گے، مہینے 2 مہینے کے اندر۔ کون کون تیار اس کے لیے؟ 7 مہینے بیرون اندرون، اللہ برکت دے، اعلان اللہ جل شانہ آپ ذات کو بہت بہت زیادہ شکر ہے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ آ گئی،